السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قیامت کے قریب پیش آنے والے معاملات جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائے اور اس کے حبیب نے اپنی احادیث میں بیان کیے، ان میں سے اکثر علامات اب ظاہر ہونے لگ گئی ہیں۔ میں بڑی علامتوں کا آج ذکر کرتا ہوں۔ جنگیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گی، مسلمانوں کا قتل عام بڑھ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قتل بڑھ جائے گا، جس کو حرج کہا گیا حدیث پاک میں، اور کثرت سے جنگیں ہونے لگیں گی، ہر جگہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین غالب آنے لگیں گے۔ یہ وہی حالات ہیں جس کی طرف ہم ہانکے جا رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ آج میں نے جب یہ دیکھا، اندور شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے تیسری یا چوتھی جماعت میں جانے والے 4 لڑکے مل کر کسی مندر کے پاس جاتے ہیں، اس میں ایک مسلمان لڑکا، باقی 3 ہندو ہیں۔ مسلمان لڑکے کو انہوں نے کپڑے کھول کر کے پیٹنا شروع کیا، مارنے لگے۔ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھگوان کا نام لینا شروع کر دیں۔ یہ چیز جو عام طور پر ہو رہی ہے اب بچوں میں منتقل ہو گئی، یہ زہر۔ پھر اس کے بعد معاملات بڑھے، ان تینوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ زہر آ کیسے رہا ہے؟ چھوٹے بچوں کے دماغ میں۔ اسی طرح سے دلی کا ایک واقعہ، چھوٹی سی 10 سال کی ایک لڑکی بچی ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے، دوسرے ہی دن اس کو دوسری نان مسلم لڑکیوں نے تانا مارنا شروع کیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ وہ بھولی بھالی بچی اپنی ماں سے آ کر کے پوچھنے لگی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونے پر لوگ اس طرح سے گالیاں دے رہی ہیں اسکول میں؟ انہوں نے انتظامیہ سے شکایت کی، پھر معاملہ آگے بڑھا۔ وہاں پر بھی کارروائی جو نام پر ہونی تھی ہوئی، لیکن میں یہ مثالیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ زہر اتنا بڑھ چکا، اب نیتاؤں میں نہیں، اب بڑے پہلوانوں میں نہیں، اب بچوں میں بھی یہ زہر آ گیا ہے۔ اور یہی حالات روزانہ آپ کو دیکھنے ہیں۔ ابھی اس کے لیے آپ اپنے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ منافقت مت کرنا۔ قیامت کے قریب ہم آزمائش کے دور میں آ چکے ہیں۔ جب بچوں میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے تو اب یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ اور زیادہ زہریلے ہو جائیں گے۔ وہ چہرہ بھی ہمارا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے بنانے میں بہت ساری چیزیں ذریعہ ہیں، فلمیں بھی ہیں، سیریلز بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، نیتاؤں کے بھاشن بھی ہیں، اور کٹر سادھوؤں کے پرووک کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ سب چیزیں مل کر کے بچوں کے دماغ کو زہریلا بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا چند سالوں قبل نیوزی لینڈ میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور لائیو سٹریم کرتے ہوئے نمازیوں کو گولی مارتا گیا۔ تقریباً 50 لوگ اس کی گولی سے مر گئے تھے مسجد میں، اور اس کی
شوٹ کرنے کا اس نے لائیو سٹریم بھی چالو رکھا ہے. وہ لائیو دکھاتا بھی رہا اور شوٹ کرتا رہا. ایک آدمی کا اس طرح کسی مسجد میں گھس کر کے 50 کے قریب نمازیوں کو مار ڈالنا، یہ کون سی مانسکتا تھی؟ یہ کون سا ذہن تھا؟ وہ بھی اریسٹ ہوا اور اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، اسی لیے کہ برسوں وہ اس آگ میں جل رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تمہارے متعلق یہ زہر جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ ہونا ہے. اب میں آپ کو جو چیز عرض کر رہا ہوں اس کے انتظار میں ہم رہتے ہیں. اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جنگیں جب بڑھ جائیں گی، ہر جگہ مغلوب ہونے لگ جائیں گے، ظلم اتنا ہو جائے گا کہ تمہاری گردنوں پر کرسیاں رکھی جائیں گی. آج بھی دیکھیں جو حالات ابھی ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور اس پر کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تم ناانصافی کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اتر پردیش میں 144 ہے، پورے صوبے پر، پورے اسٹیٹ میں کرفیو نافذ ہے کہ کوئی ٹپنی بھی نہ کرے. سب کے سوشل میڈیا سائٹس کو پر سائبر پولیس کی نظر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں سب کر لو، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ڈر کے، چھپ کے، مصلحتوں کے چکر میں کب تک جینا ہے اس دنیا میں؟ موت تو آنی ہے نا ایک دن، موت تو آنی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی اس حقانیت کو بڑھ چڑھ کر اعلان کر کے مریں؟